نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع پر اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو گئی تھی۔ جس طرح کی روایات میں آپ کی ناراضگی کا ذکر ہے، اس طرح کی روایات بلکہ ایک درجہ ان سے اعلیٰ روایات میں حضرت فاطمہ کی رضامندی کا ذکر ہے۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ شیعہ کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وفات سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو گئی تھی، اور ایک شیعہ نے بجائے ماننے کے انتہائی ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہماری کتاب میں تو ایسی کوئی رضامندی والی بات لکھی ہی نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ یہ بات تو اہل سنت کی کتاب میں بھی نہیں لکھی ہوئی۔ اور وہ کہتے ہیں، ایک شیعہ نے اور یہ بھی کہا کہ آپ کو کیا پتہ ہماری کتابوں کا۔ ذرا سنیے، ان بیچاروں کو یہ نہیں پتہ کہ ان کی اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ان کو صرف ایسی روایات چاہیے جن کو بنیاد بنا کر یہ صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کرتے رہے۔ آئیے ہم آپ کو روایت دکھاتے ہیں جو ان کی اپنی کتاب میں ہے، ان کے معتبر عالم کی ہے۔ ہمارے سامنے کتاب ہے، نہج البلاغہ کی شرح ہے۔ اس کو لکھنے والے ہیں کمال الدین میثم بن علی بن میثم البحرانی، اور ان کا انتقال ہے 679 ہجری کو۔ یہ شیعہ کے بہت بڑے عالم ہیں، معتبر ہیں، امامی ہیں، اثنا عشری ہیں۔ ایک رافضی میں جتنی رفض کے لیے خصوصیات کا ہونا ضروری ہے وہ ان میں پائی جاتی تھی۔ انہوں نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے، نہج البلاغہ کی ایک طویل شرح، نہج البلاغہ، شرح نہج البلاغہ اس کا نام ہے، اور بھی اس کے نام ہے۔ یہ کتاب بحرین سے بھی چھپی ہے اور ایران سے بھی چھپی ہے۔ میں جس کتاب کا حوالہ آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ دارالحبیب سے چھپی ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 875، یاد رکھنا 875۔ یہاں پر انہوں نے ایک تفصیلی روایت بیان کی ہے، اس میں سے میں چند ایسی باتیں پڑھتا ہوں جو انشاءاللہ شیعہ جب سنیں گے تو ممکن ہے کہ وہ بے ہوشی ہو جائیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق پر پہلا اعتراض یہ کرتے ہیں، یاد رکھے کہ اس عبارت میں گفتگو یہ شیعہ کے نظریات کے مطابق ہوگی، یعنی یہ باتیں ان کے لیے حجت ہیں، ہمارے لیے حجت یہاں پر کوئی نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے دلائل اہل سنت کی کتب میں موجود روایات ہیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے روایت میں کہ حضرت ابوبکر نے کہا فمن یشہد بذالک، کہ آپ کے اس دعویٰ پر گواہ کون ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہبہ کر دیا تھا فدق، اس پر آپ کے پاس گواہ کون ہے؟ فجاء علی بن ابی طالب و ام ایمن فشہدا لہا بذالک، کہ حضرت علی بن ابی طالب اور ام ایمن آئے اور انہوں نے حضرت فاطمہ کے لیے اس کی گواہی دی۔ کہتے ہیں فجاء عمر بن الخطاب و عبد الرحمن بن عوف فشہدا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسمها، کہتے ہیں پھر عمر بن خطاب بھی آگئے، عبد الرحمن بن عوف بھی آگئے، انہوں نے بھی گواہی دے دی کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق حضرت فاطمہ کو دے دیا تھا۔ اچھا، فقال ابوبکر نے کہا صدقتی یا ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی آپ نے سچ کہا۔ وصدق علی وصدقت ام ایمن وصدق عمر وصدق عبد الرحمن، اور کہا ان سب نے سچ کہا۔ وذالک، اور ہاں آگے کہا ان لکی ما لابیک کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ من فدق قوتکم ویقسم الباقی ویحمل منہ فی سبیل اللہ۔ حضرت ابوبکر نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے لیے وہی ہوگا جو آپ کے باپ کے لیے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فدق میں سے آپ کا خرچہ نکالتے تھے، باقی کو تقسیم کر دیتے، اور اسی میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ اسی طرح میں آپ کے ساتھ کروں گا اس فدق میں معاملہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ آگے روایت کے آخر میں الفاظ ہیں، اور شیعوں اور رافضیوں اور متعصبوں صحابہ کے دشمنوں آنکھیں کھول کر دیکھو اور کان کھول کر سنو اور اپنے دل سے پوچھو کہ اب ہمیں بات ماننی چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ آگے روایت آخر میں لکھا ہوا ہے فرضیت بذالک، اس سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئی تھی۔ وَأَخَذَتِ الْعَهْدَ عَلَيْهِ بِهِ،
اور ان سے اس پر پکا وعدہ بھی لے لیا تھا۔ آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ جب یہ وعدہ ہو گیا وَكَانَ يَأْخُذُ غَلَّتَهَا فَيَدْفَعُ إِلَيْهِمْ مِنْهَا مَا يَكْفِيهِمْ، کہ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی آمدنی لیتے تھے اور جتنی ان حضرات کو ضرورت ہوتی تھی ان کو پہنچا دیتے تھے۔ ثم فعلت الخلفاء بعدہ، اور کہتے ہیں کہ بعد کے خلفاء بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت معاویہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے مروان کے لیے اس کا سلوک کاٹ دیا حضرت حسن کے بعد۔ یہ ہمارے نزدیک تو یہ بات ثابت نہیں ہے، البتہ شیعہ کے نزدیک یہ روایت ہے جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے بتایا۔ اب شیعہ پہلا جھوٹ کیا بولتے ہیں اپنی تقریروں کے اندر کہ حضرت ابوبکر نے گواہیوں کو جھٹلا دیا، ان کی اپنی کتاب کہتی ہے کہ گواہیوں کو قبول کر لیا۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی نہیں تھی، ناراض ہی انتقال ہو گیا، حالانکہ ان کی اپنی معتبر کتاب کے اندر ان کا بہت بڑا امامی اثنا عشری عالم لکھ رہا ہے کہ حضرت فاطمہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو گئی تھیں۔ او شیعہ، او میرے انسانی بھائی، او خدا کے بندے، اب تو مان لو، اب تو مان لو، تمہاری اپنی کتاب سے ہم نے دکھا دیا ہے۔ اور آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت پھر اس کا فدق سے خرچہ جتنا ان کا بنتا تھا ان کو دیتے تھے، اس لیے تمہارا یہ جھوٹ بھی آشکار ہو گیا کہ باغ فدق کھا گئے، باغ فدق کے چور، نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا جاہلانہ گھٹیا جملے بولتے ہو۔ یہ روایت ان سارے اعتراضات کو، بہتانات کو باطل قرار دے رہی ہے، اور تمہارا یہ کہنا کہ اہل سنت کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا حضرت فاطمہ کا راضی ہونا، اور یار کچھ شرم کرو، جھوٹ مت بولو۔ السنن الکبریٰ میں مرسل روایت موجود ہے ایک حضرت شعبی رحمہ اللہ کی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئی تھی، یہ دیکھ لو، یہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے۔